آپ نے دیکھا یہ پچھلے 2 دن سے آپ کی رات کی جو مین خبریں ہیں 9 سے 10 کی، وہ آلموسٹ اسی ٹاپک کے اوپر ہیں، جو کے پی کے اندر گلگت بلتستان کے اندر آلموسٹ 400 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں، خصوصاً جو برساتی نالوں کے دائیں بائیں آباد تھے، پورے مکان گر گئے اور لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برساتی نالے آ رہے ہیں وہ صرف مٹی نہیں لے کر آ رہے، اتنے بڑے بڑے پتھر پانی کے ساتھ بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا پتھر جب بہتا ہوا آئے گا اس کے سامنے کون سی چیز ٹک سکتی ہے؟ اڑا کے ہر چیز کو پرے مارے گا۔ ہمارے جو عوام الناس ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، کوئی تکلیف نہیں آپ کو کہ آپ اپنی فیملی کو گھمانے کی خاطر ذلیل و خوار کریں اور انہیں پکڑ کے لے جائیں ان علاقوں میں، اور پھر آپ کی لاشیں بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گورنمنٹ کے لیے۔ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کی؟ آپ واقعات دیکھتے ہیں، پھر لوگ گاڑیاں نکال کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یار یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، ان کو اپنے بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو سلامت آتے ہیں نا، جو وہ ذلت خاری کاٹتے ہیں، 12 گھنٹے ٹریفک بلاک رہتی ہے، اس دوران مجھے بتائیں عورتوں اور بچوں نے ٹوائلٹ جانا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ پکنک منانے گئے ہوئے ان کے لیے ذلت بن جاتی ہے۔ تو میں جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا سکون سے بیٹھے، جو پیسہ آپ نے وہاں خرچ کرنا ہے نا وہ گھر خرچ کر کے نا اے سی لگا لیں اور بڑی اسکرین کے اوپر نا پوری دنیا کی سیر کریں یوٹیوب کے ذریعے۔ ہر چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی ضرورت نہیں لائف کو رسک پہ ڈالنے کی۔ یہ جو مساجد کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے 2-3 دن پہلے ہماری پارلیمنٹ نے 4 ہوٹلز کو اسلام آباد میں شراب کا لائسنس ایشو کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ چند ایک علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کی مساجد جو ان کے لیے ایک ذریعہ آمدن بھی ہے، ہم اس ذریعہ آمدن پہ کرٹیسائز نہیں کرتے، اس پہ جب کوئی حرف آتا ہے تو یہ روڈ پہ نکلتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ڈیسیژن پارلیمنٹ میں ہوا اس پہ اس طریقے سے بالکل آواز نہیں اٹھائے گی۔ تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو بالکل کنڈیم کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ریلیجن کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، خواہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، کسی کے دھرم میں، کسی کے دین میں، کسی کے مذہب میں شراب نوشی حلال نہیں ہے۔ تو یہ لائسنس پھر کن لوگوں کو ایشو کیا جا رہا ہے اور کس لیے کیا جا رہا ہے، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ آپس میں اپنے مسائل کے سلسلے میں تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، جو عوام کے مسئلے ہیں، جو دین سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان پہ یہ صرف نظر کرتے ہیں۔ دوسری اناؤنسمنٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں اپنے پلیٹ فارم سے بارہا آواز بلند کرتا رہا ہوں، آج بھی کروں گا، مستقبل میں بھی کروں گا کہ پاکستان ہوش کے ناخن لے۔ پاکستان کا رگڑا نکل چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے بے دریغ استعمال کیا ہے آئل کا اور باقی کاربن کے ذریعے انرجی حاصل کرنے کا، اور اس کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی شکل میں۔ کلائمیٹ چینج جب ہوتا ہے تو پھر ان جگہوں پر بارشیں ہوتی ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، اور وہ جگہ ڈیزائن ہی نہیں ہے نیچرلی بارش کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں جب زیادہ بارش ہوتی ہے سیلاب آ جاتا ہے۔ سیلاب تو آئے گا کیونکہ وہ جگہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں تھی۔ اسلام آباد میں جتنی مرضی بارش ہو پانی نکل جاتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اگر بارش ہوگی تو وہاں پہ بھی ایک مصیبت کھڑی ہوگی، لیکن عموماً اس لیول کی مصیبت وہاں پہ کھڑی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہاں جو ندی نالے ہیں وہ ڈیزائن ہے اس کے لیے، وہ نیچرلی ہزاروں سال سے اس طریقے سے بہ رہے ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ چینج بہت بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف پاکستان کو اٹھانی پڑ رہی ہے اور ملکوں کو بھی۔ لہٰذا میں اپنے حکمرانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ان کی ذمہ داری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بار بار اس چیز کا رونا روئیں اور انہیں کہیں کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہم کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنا ہمارا یہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے یہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آج ہم یہ ذلت کاٹ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، 13,000 گلیشیئرز ہیں۔ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کو چھوڑ کر جہاں پہ دنیا آباد ہے نا، ان جگہوں میں پہلے نمبر پہ پاکستان ہے
جہاں 13,000 گلیشیئرز ہیں اور وہ پگھل رہے ہیں. پچھلے دنوں جو اتنی پرانی لاش 28 سال پرانی نکل آئی کیونکہ وہ گلیشیئر پگھل گیا. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گلیشیئر بھی پگھلے گا. ابھی یہ کل ٹرمپ کی اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے الاسکا میں. الاسکا یہ وہ علاقہ ہے جو رشیا سے امریکہ نے خریدا تھا بڑا سستا, وہ رشیا نے خود ہی بیچا تھا. اب وہاں پر بھی برف پگھل رہی ہے. ان کے لیے تو خیر موج لگ رہی ہے, نیچے سے تیل نکل آئے گا, کافی ساری معدنیات وہاں پہ موجود ہیں. بہرحال اوور آل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے غریب ملک جو ہے ان کا رگڑا نکل رہا ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ رونا روئے, ہر فورم کے اوپر آواز بلند کرے. ادروائز پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. آپ نے دیکھا یہ پچھلے 2 دن سے آپ کی رات کی جو مین خبریں ہیں 9 سے 10 کی, وہ آلموسٹ اسی ٹاپک کے اوپر ہیں جو کے پی کے اندر گلگت بلتستان کے اندر آلموسٹ 400 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں. خصوصاً جو برساتی نالوں کے دائیں بائیں آباد تھے, پورے مکان گر گئے اور لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں. اور اس تکلیف کی وجہ سے ہمارا میڈیا بھی اب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. ان غریب لوگوں کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے. گورنمنٹ نے بے شک ان کو آفت زدہ علاقے بھی ڈکلیئر کر دی ہے, پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی داد رسی اس طریقے سے ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برساتی نالے آ رہے ہیں وہ صرف مٹی نہیں لے کر آ رہے, اتنے بڑے بڑے پتھر پانی کے ساتھ بہتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا پتھر جب بہتا ہوا آئے گا اس کے سامنے کون سی چیز ٹک سکتی ہے؟ اڑا کے ہر چیز کو پرے مارے گا. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف پاکستان کو کاٹنی پڑ رہی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان امیر ملکوں کے سامنے رونا روئیں, اقوام متحدہ میں بھی جا کے باقی جگہوں کے اوپر بھی. دوسرا, ہمارے جو عوام الناس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, کوئی تکلیف نہیں آپ کو کہ آپ اپنی فیملی کو گھمانے کی خاطر ذلیل و خوار کریں اور انہیں پکڑ کے لے جائیں ان علاقوں میں, اور پھر آپ کی لاشیں بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گورنمنٹ کے لیے. کیا ضرورت ہے اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کی؟ آپ واقعات دیکھتے ہیں پھر لوگ گاڑیاں نکال کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یار یہ انسان ہے, یہ جانور ہے, ان کو اپنے بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے. جو سلامت آتے ہیں نا, جو وہ ذلت خاری کاٹتے ہیں, 12 گھنٹے ٹریفک بلاک رہتی ہے, اس دوران مجھے بتائیں عورتوں اور بچوں نے ٹوائلٹ جانا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ پکنک منانے گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے ذلت بن جاتی ہے. تو میں جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا سکون سے بیٹھے, جو پیسہ آپ نے وہاں خرچ کرنا ہے نا وہ گھر خرچ کر کے نا اے سی لگا لیں اور بڑی سکرین کے اوپر نا پوری دنیا کی سیر کریں یوٹیوب کے ذریعے. ہر چیز رکھی ہوئی ہے, کوئی ضرورت نہیں لائف کو رسک پہ ڈالنے کی. یہ چیز میں فیملیز ہیڈ کے لیے ضرور بیان کروں گا کہ وہ اس معاملے میں مجرم ہیں, وہ اپنے آپ کو درست کر لیں.